نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سے آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم دعائیں ذکر کی ہیں۔ ان دعاؤں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات جس کو ہم نے دعا کے سیکوینس میں سمجھنا ہے، یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات دعا سے پہلے ذکر کی ہے، تو اس کی اس حکمت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ مکلف یہ تکلیف سے بھی نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس انسان سے آزمائش اس کی طاقت سے باہر ہو جائے اور وہ آزمائش برداشت ہی نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہوتی ہے برداشت کرنے کی۔ اور دوسرا مکلف، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے اتنے ہی کام لگائے ہیں جتنے وہ کر سکتا ہے۔ شرعی حوالے سے یہ بات ہے، یعنی ایک انسان کو نماز اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ 7 سال سے پہلے اس پر فرض نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ اہل نہیں ہوا، اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ لیکن 7 سال کے بعد وہ نماز فرض کر دی گئی، اس لیے کہ اب اس کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو گئی کہ وہ اس بوجھ کو، دین کے ان احکامات کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قرآن کریم میں تعلیمات بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام ہر انسان کے اعتبار سے ایسی ہیں جو اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ کر سکتا ہے بآسانی۔ اگرچہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن ظہر کی نماز کے لیے دکان سے اٹھنا پڑے گا، یہ ایک تکلیف ہے، مشکل کام ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ تو تکلیف دیتا ہے اور نہ اس پر دینی حوالے سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ ایک انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، عَلَى جَنبِهِ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ دین کی آسانی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے نرمی کر دے، ہلکا کر دے بوجھ کو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس انسان کے لیے نیک اعمال وہی ہیں جو وہ کماتا ہے،
اور برائی بھی اس کے ذمے اتنی ہی ڈالی جائے گی جو اس سے ہو گئی ہے۔ یعنی کسبت اور اکتسبت کا فرق یہ ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا، کیونکہ کسبت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کمانا، نیکی کرنا آسان ہے، اور اکتساب مشکل ہوتا ہے۔ اکتساب کا معنی ہوتا ہے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات دعا سے پہلے یہ سمجھا دی کہ ہم نے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان کیا ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، گناہ کرنے کے لیے اس کو تک و دو کرنی پڑتی ہے۔ پھر جا کر کوئی انسان، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چوری کرتا ہے، چوری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جان جھونکوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اگر سامنے والے نے فائر کر دیا جان چلی جائے گی، مشکل کام ہے۔ لیکن حلال روزگار کے لیے جان جھونکوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال ذریعہ تلاش کر کے اس کام پر اپنے آپ کو ڈال لیں، اللہ حلال روزی دے دیتا ہے۔ تو یہ سمجھا دیا کہ نیکی کرنا آسان ہے اور گناہ کرنا مشکل ہے، اور دونوں اس انسان کے ذمے اتنے ہی ہیں جتنے اس نے کمائے ہیں۔ ربنا، اب یہاں سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے اللہ نے سمجھا دیا ہم نے مکلف اتنا نہیں بنایا، اور اس انسان کے ذمے اتنا ہی کچھ ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ اب اللہ سے دعا اللہ نے سکھا دی کہ مجھ سے دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تعالیٰ اگر اس کے باوجود ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کریو، فوراً نہ پکڑ لیجیو دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہگار انسان کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے، امکان ہے کہ وہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے۔ تو اللہ سے ہم دعا کے طور پر بھی کہتے ہیں لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری فوراً پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، حمل کہتے ہیں بوجھ کو، اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو ناقابل برداشت ہو۔ اسرن کا معنی جس بوجھ کو اٹھانے میں بہت زیادہ دقت ہو جائے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے بوجھ ہم سے پہلی امتوں پر ڈال دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بوجھ بطور سزا کے ڈالا تھا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ بقرہ میں یہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، انہیں حکم ہوا کہ گائے کی قربانی کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا، کسی بھی گائے کو پکڑ کے قربان کر دیتے اللہ کی راہ میں، رب کا حکم آ گیا۔ لیکن آگے سے سوالات کیے کون سا کلر ہو، کیسا کلر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے احکامات اور سخت کر دیے، اتنے سخت اور سخت ترین کرتا گیا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا ہم سے پہلی امتوں پر تو نے بوجھ ڈال دیا تھا۔ ہم تو جو کہے گا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ وہی بات ہے کہ ہمیں جس طرح تو نے مکلف نہیں بنایا، ہم دعا کے طور پر بھی تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ تکلیف نہ ڈالنا، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ احکامات لاگو نہ کر دینا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ذکر کر دی تھی کہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے کسی پر، لیکن جب انسان بھی یہی بات کہہ دے جو اللہ نے پہلے ذکر کر دی ہے، اور اللہ نے جو بات ذکر کر دی وہ سچی ہے 100% کہ وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن جب انسان وہی بات دہرا دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ایک مقبول دعا جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے اسی کو دہرا رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کا جواب آنا ہی یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے تم پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اس کا جواب پہلے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے دوبارہ ربنا کے الفاظ نہیں ڈالے، کیونکہ اس آیت کے اندر ربنا لا تؤاخذنا ایک دفعہ آ گیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا 3 دفعہ، ہر دعا کے شروع میں ربنا ہے، لیکن آخر میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس کے درمیان ربنا نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کا اس بات پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ ہم تم پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، بے فکر رہو۔
اب چونکہ وہ دعا مقبول ہے تو اس لیے ربنا کی دوبارہ الفاظ نہیں لگایا، بلکہ واعف عنا، اے اللہ ہمیں پھر معاف کر دے، ہم پر بوجھ نہیں ڈالیو، اگر ہم کوئی کام نہ کر سکیں، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو واعف عنا، ہمیں معاف کر دینا۔ واعف عنا کے اندر اس کے معنی میں محبت ہے کہ ہمیں بڑے پیار سے معاف کرنا۔ ایک معافی وہ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان نے لڑائی کی ہے اور جھگڑا کیا ہے اور پہلے سے بغض و عداوت رکھا ہوا تھا، لیکن جب سامنے والا معافی مانگتا ہے تو ایک انداز تو یہ ہوتا ہے، اچھا بھائی جا میں نے معاف کیا چلو، یہ بھی ایک معافی کا انداز ہے۔ لیکن اللہ سے کہتے ہیں ہم فاعف عنا، اے اللہ بڑے پیار اور محبت سے ہمیں معاف کر۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رمضان میں اور خاص کر آخری راتوں میں، لیلۃ القدر والی راتوں میں جو دعا سکھائی ہے وہ وہی دعا سکھائی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو بڑے پیار سے معاف کرنے والا ہے، تو بہت پیار فرماتا ہے لوگوں سے، تحب العفو، اور اس معافی کو، پیار بھری معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا، تو ہم سے محبت کر ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمیں بخشش دے، ہم نے کام تو تھوڑا سا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کام پورا نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، اور دنیا میں انسان اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کرے تو پھر اس کی سیلری کٹتی ہے، لیکن اللہ سے ہم کہتے ہیں فاغفر لنا، اے اللہ واغفر لنا، ہمیں بخشش دے۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے بخشش، اضافی ٹپ جسے کہتے ہیں۔ کوئی ہوٹل میں کھانا کھانے جائے تو ویٹر کو بخشش دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو سیلری اس کو ملنی ہے ہوٹل سے، لیکن اضافی طور پر کھانا کھانے والا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بخشش۔ تو اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اتنا نہیں چاہیے، ہمیں تیری رحمت سے اضافی چاہیے اجر و ثواب۔ ورحمنا، اور ہم پر اپنا رحم فرما۔ رحم کے اندر اردو کا لفظ ہے، سب جانتے ہیں رحم کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پیار و محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ رحم اس طرح فرما کہ ہماری ساری خواہشات پوری فرما، جائز خواہشات پوری فرما، ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما۔ رحم کو رحم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی اس وقت کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں وہیں پر، اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو وہی لفظ ہے ورحمنا، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری جائز ضروریات، جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما۔ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تیرے در کے علاوہ ہم کہیں نہیں جاتے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر جہاں کوتاہیاں ہیں وہیں ہم اجتماعی طور پر بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہم کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی لابنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو جس طرح ہم نے ہر چیز تجھ سے مانگی ہے اس طرح کفار کے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی تو ہی ہمیں دے۔ تو یہ عظیم دعا ہے، اس دعا کو اکثر و بیشتر پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے صحابہ جن میں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے کہ وہ جب بھی یہ آیات پڑھتے تھے، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آخری آیات، تو ضرور اس کے بعد آمین کہتے تھے، کیونکہ یہ بہت عظیم دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔